كل شيء رحمة أنا شيء من الأشياء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. این قطعہ ہمش یہ طریقی تمام قطع همش جو ہے یہ طریقی ہے، اول یعنی فکر آپ کو کرد این پہنچانے کے دلیلی لیے که ہے. میگه فقط وہ دلیل جو این شک در نماز دو یہ رکعتی موجب وہ دلیل جو بطلانه نماز دو رکعتی میں شک این کے در جایی است که بطلان اس کا سبب واقعا یہ وہاں ہے. نماز صحیح وہاں ہے نباشه، جب واقعا نماز یعنی صحیح اگه نہیں، شک کرد نماز یعنی اگر وہ در شک نماز کرے فریضه صبح رکعت اول یا کہ دوم دو رکعت نماز قرار میں گذاشت بر شک اینکه کرے رکعت کہ اوله و پہلی اگه رکعت ہے نماز دوسری یقین رکعت، کرد که آها رکعت اول اور بعد بوده نماز یقین کرے کہ درسته پہلی نمازش، رکعت تھی، اس کی نماز صحیح تھی. نه از باب اینکه این یقینه، نہ اس باب کے از اس باب یقین ہے، اینکه اس- دلیلی که کیونکہ میگه جو شک اس در باب سے کہ جو دلیل نماز کہتی ہے دو کہ رکعتی نماز دو موجب رکعتی میں بطلانه، شک بطلان این کا سبب معناش بن، اینه که مثل حدث اس کا یہ میمونه مطلب نہیں کہ حدث که کی طرح کہ مبطله، فوراً چه واقعا باطل باشه کہ چه مبطل ہے، چاہے نباشه. واقعا باطل ہو یا نہ. ولو بعضی گفتن مثل حدث ولو بعض نے میمونه، کہا اما ہے کہ حدث کی طرح ہے، خلاف لیکن یہ ظاهره خلاف ظاہر، دلیله. کیونکہ دلیل جو ہمارے یعنی پاس اگه ہے شک کرد صرف شک در کرنے نماز سے دو باطل نہیں رکعتی ہوگی دو رکعت. و بنابر یه طرف گذشت و واقعا اون درست مثلا دو بود، رکعتی نماز، نمازش باطل دو نیست. رکعتی نماز شک کرو ایک این طرف بنا بعضی کرو، واقعا وہ تصریح دارن صحیح ہے میگن تو اس کی نماز صحیح اون ہے، دلیلی که کیونکہ جو میگوید دلیل کہتی شک ہے در دو نماز دو رکعت رکعتی نماز موجب میں شک بطلانه، بطلان نماز کا، معناش این نیست که اگر واقعا هم اس کا یہ درست معنی بوده نہیں ہے کہ اگر واقعا صحیح رہا تو بھی نماز باطل ہے، نہیں. باقی یقین یقین اور یہ طریقی یقین اگر واقعا طریقی ہے، درست بوده. یعنی اس تک ہدف تک پہنچ گیا کافی ہے. بله اینا یہ همش تمام آقایون آقایون نے فرمودن در فرمایا این موارد یہ تمام متعدد یہ مقتضیاته. مقتضیات ہیں، یعنی تقاضا یہ ہے، یعنی اس کا سبب اس کو حاصل ہو. نه 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 مقتضی مقتضیه، یک یہ واقعیته، واقعیت ہے، فقط مقتضی یہ مشروط به این مقتضی که مانع اس چیز پہ نباشه. یعنی اس کو ملنا چاہیے، آتیش میسوزاند یا اس نه، تک به هر کی کوئی بگی معنی میگه نہ یا ہو. مثلا میسوزه. آگ میگه خب جلاتی ہے اگه نہیں ہے، مانع بود، یعنی سب هیزم جانتے ہیں، خیس انداختن تو تو پھر آتیش، لیکن این رطوبت مانع مگر از یہ کہ کوئی چیز سوزوندن، روک نه رہی که ہو، مثلا جیسے آتیش گیلی لکڑی نمیسوزونه. آگ جلاتی ہے، رطوبت مانع لیکن تا وہ اینکه رطوبت رطوبت روک رہی ہے هست. اس کو جلانے سے. این رو تو اس طرح کی روایات جو تمام فقها روایات، گفتن. علامه مجلسی علامہ داره، مجلسی کے اصحاب پاس بھی، آیت اللہ ناشبر شبر داره، کے پاس ہے، مهدوی، بھائی کی دیگران کتابوں در میں بھی ہے، موارد دیگر افراد مختلف کی کتابوں خیلی میں صده ها و سینکڑوں صده ها روایات ہیں هست اس این طرح کی روایت. روایات. فرمودن حرف اور یہ درستی هم صحیح هست، جملہ مولانا ہے، اور سب نے یہی مقتضیات یہ علت مقتضیہ تامه ہیں. نیست، مقتضیات کا مطلب یہ کہ یہ مشروط به اینکه حقدار ہے مانع نباشه و مگر یہ کوئی مانع معنی نہ قرآن ہو. ذکر شده. آیه شریفه داره و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خدا خدای نے فرمایا ہے عزوجل کہ فرموده مجھ از من سے درخواست مانگو میں تمہیں کنید، دوں گا، من میں تمہاری استجابت دعا میکنم. قبول کروں. استجابت مگه وعده یہ نی؟ وعدہ نہیں ہے، اما خب تو خدا ادله دیگه وعدہ نہیں داره. توڑتا، لیکن ایک یکی دلیل از کسایی ہے. که خدا دعاشو لیکن کچھ لوگ مستجاب ہیں جن کی دعا قبول نمیکنه، نہیں ہوتی. العاذر لظالم، العاذر للظالم، یک کسی جو رو جو ظلم ظلم کو میکنه، مددگار ہو، این عذر برای اون ظالم یعنی اس میاره، میگه ظالم خود کی چیکار سفارش، کنه، اگه نکنه از بین مثلا اگر میره ظالم ظلم مثلا. نہیں کرے تو ختم ہو جائے گا. این اس طرح کسی کا که ہے عذر جو برای ظالم ظالم کے لیے بیاره بہانہ و قال تراش ہے تو ربکم خدا اس ادعونی کی، استجب لکم نیست تو اس کے داره، لیے یہ آیت نہیں. یعنی یعنی یہ مانع سبب ہے از کہ اس کے لیے یہ تمام آیت اینا جو خدا کہہ مقتضیات رہا ہے وہ عمل نہ ہو. علت تام است. یہ تمام چیزیں اسی طرح ہیں. نعم.
نہیں، نه هیچ اس میں اشکال کوئی نداره، اشکال فقط به شرطی که این کار حروم شرط ہے نکنه، کہ یہ خود حرام نہ کرے، یعنی سبب یک حرومی یعنی نشه، سبب نہ بنے ایک دوسرے حرام کا، بلکه بعضی جاها پس جہاں تو واجبه چون واجب ہو جاتا، مقدمه وجود برای مثلا هدایت اون مقدمہ میشه، وجود ہدایت، حالا نه ہدایتش 100% 100% اگر ہدایت نہیں 1% بھی اگر میشه واجب تو از این ممکن ہے لحظه. یہ واجب ہو جائے کچھ چیزیں. چی؟ اعتبار کی بات اگر آپ کر رہے ہیں، نه اگر اعتبار اگر شرعی شرعی بات باشه مثل واجب و حرام واجب و شرام و مستحب شرعی، شرعی، اگر اعتبار من له اگر الاعتبار صرف باشه اعتبار کے من له الاعتبار کی، فرق دونوں میں فرق میکنه. ہے. حکومت پول چاپ حکومت میکنه، پیسے چھاپتی ہے، حکومت کافر حکومت چاہے مسلمان کافر کی فاسق ہو، هر چی فاسق هست کی ہو، چاہے این پول مسلمان کی ہو، اعتبار چاہے دار وہ میشه، پول اعتبار باش اس کے اندر خریداری میشه. معتبر ہے کیونکہ اس سے خرید و خلاص فروخت ہو. من له الاعتبار خلاص سے کی جس باشه، کے گاهی لیے شارع اعتبار ہے وہ کون ہے؟ نسبت به احکام، کبھی شارع ہے جس سے گاهی هم در احکام ہے، امور کبھی خارجی خارجی احکام ہے جس کے کسایی هم که له کچھ لوگ ہیں جن الاعتباره، کے لیے اعتبار ہے. یعنی یه آدم ایک عام عادی آدمی ہے، اگر 100 تا پول اگر چاپ 100 کنه هر قدم کا ارزش روش بذاره ارزش نداره، چون اگر این 100 اعتبار پیسے نداره چھپے که تو پول کیونکہ اس درست کے کنه. پاس اما اون که اعتبار نہیں ہے حکومت کہ لوگ اس کے مثلا پیسے کو ویلیو کریں. له لیکن اگر الاعتبار، حکومت چھاپے تو اس خلاصه کی ویلیو. تو اعتبار لہٰذا فرق اعتبار کے میکنه. الگ الگ معاملات ہیں. نه یه ایک واقع واقعی خارجیه اما واقع واقع خارجی ہے لیکن اعتباری، اعتباری ہے، یعنی نه جس کے واقع تکوینی تکوینی نہیں، مثل سیب و جیسے پرتقال. سیب اور پرتگال نہیں کہ جو بھی اس کو رکھ دے. نه بازم کلمه قراردادی نہیں، قراردادی عام کا لفظ کو وجه نہیں، با من وجہ اعتبار. اعتبار تو ہے، یعنی ایک وجہ ہو سکتی ہے اعتبار کی. بله جی جی، بله اس میں شکی کوئی شک نیست. نہیں ہے. یک یہ قدریش قدر تو همینه. اسی خاطر ہے. آج کے آره دور کے لوگ گاهم اس کو جدید جدیدی ها لوگ میگن جینیٹکس جینات، کہتے ہیں. ژن تو یہ جینز جو ہے اثر اثر ہے اس کا میذاره بالاخر هم در رنگ رنگ و میں، هم در جسم جسم میں، و هم داره، اما اخلاق میں بی بھی اثر اثر نہیں ہے. نیست. لیکن اما یہ نه حد منظور تام نہیں، تمام تمام اثر اثر نہیں ہے، مال لیکن کچھ اینه. نہ کچھ تو اثر. مثل که جامعه جیسے مؤثر سماج بر مؤثر انسان، ہے بالاخر، پدر و ماں مادر باپ مؤثر مؤثر ہے، هستن، اس میں شکی کوئی شک نیست. نہیں ہے. الا ان قرآن کی آیت ہے کہ ابوین ماں باپ تو یولدان لوگوں کو مثلا یهودانه عیسائی او اور نصرانی اور نصرانیان مجوسان مجوسی اثر بنا دیتے. میذاره. اثر کرتا ہے بالاخر. سلام علیکم و رحمت الله. میں نے مکرر اس سوال کو جواب دیا ہے کہ باب مستحبات میں وسعت پائی جاتی ہے، مکانی اعتبار سے بھی وسعت پائی جاتی ہے، زمانی اعتبار سے بھی، اور تمام شرائط بھی ہیں. مثلا کوئی شخص 40 کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ مثلا روز 40 نہیں رک سکتا، لیکن جاتا ہے اسی ایام میں، حساب ہوگا 40 کی زیارت. ما قدر يلحق على يوم الأربعين بعد مثلا الأربعين 40 سے پہلے یا 40 کے بعد، بالمقدار المتعارف یعنی قبل مثلا ایک 40 مہینے شهر پہلے نہیں أو یا بعد ایک مہینے 40 بعد نہیں، شهر، لیکن اطراف لا کے دنوں میں اگر بالمقدار جاتا ہے، المتعارف. متعارف دنوں میں کہ إذا 40 کی من زیارت ہے، يعد في باب تو المستحبات ما مستحبات يخالف. میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحيح. صحیح ہے وہ. بعد مرة بس صار قبل كم سنة كم جلسة ہم لوگوں نے مفصلة تقریباً حديث اس علمي حدیث ایک حول هذا الموضوع مسئلے کے سلسلے ذكرت میں بہت أنه دن بحث الصور کی تھی هذا یہاں پہ، اور یہ مسلم، مسئلہ مو أنه مجمعا عليه من اور الفقهاء، مجمل ہے نہیں ہے، هو یہ شيء مسلم ہے مسلم تقریباً فقہا کے لكل کہ ہر وہ عمل إيه. إيه. ما کوئی يخالف حرج نہیں، کوئی ما حرج نہیں. يخالف يحسبون من وہ زوار ظاہر الأربعين. نعم 40 کا ظاہر حساب ہوگا. نعم بالکل. بلی إلا ہاں، في مواطن جہاں بها ہمارے پاس أدلة دلائل خاصة خاص ہیں، مثل في مثلا حج الحج میں يوم عرفے کا عرفة، يوم دن، یوم التروية، ترویہ ہے، يوم یوم العيد، عید، أيام ایام التشريق، تشریق،
اس کے لیے خاص دلائل الزامی ہے، واجبات ہیں، اس کے اندر وسعت نہیں مگر اسی مقدار جس کے لیے خود شارع نے آ کر دیا ہو. لیکن واجبات کو الگ، حرام اور واجبات کو چھوڑ کر باقی مستحبات میں، مکروہات میں وسعت پائی جاتی ہے. شرعی لحاظ ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہے، از واقعی نظر میں کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں. کبھی مثلا فعل نیک کو نکالنا، کوئی تفعلوا بالخیر کی روایت ہے ہمارا، فعل کہ نیک جو نکالے اس کو، لیکن 100% یہی نہیں ہے کہ ہمیشہ فعل نیک جو ہے وہ کامیابی دے گا. مشکل نہیں، کوئی اشکال نہیں، لیکن ایسا نہیں کیونکہ عقلاء اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، نہ ادلہ شریعہ میں شاید ہے، ممکن ہے، کوئی ہٹ نہیں. اگر حرام کو سبب نہ بنے، سحر کی طرح نہ ہو، مراجع ساحر نہ ہو جو منع کیا گیا ہے شریعت میں، باقی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. استحباب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقدیم اور تاخیر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اس طرح کے مسائل. روایت میں ہے کہ خمس ہر دن ہے اور ہر چیز میں ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے بھی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر، تو لوگ اللہ کے لیے ہے کہ وہ اس فائدے کو اللہ کا حق ادا کرے. مثلا ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے، 100 میں خریدتا ہے، 120 میں بیچتا ہے، یہ 20 آج 4 دینار اس کے اوپر خمس ہے، ابھی ہے، واجب بھی ہے، بالکل نماز اول ظہر کی طرح، جس طرح پڑھ لے، ولو یہ کہ مغرب تک پڑھ سکتا ہے، لیکن وجوب سے ابھی پڑھ سکتا ہے، اگر ابھی دے اگر یہ 4 دینار تو واجب کی طرح خمس دے. فقط یہ چیز ہے، 2 اس کے اندر امینڈمنٹس ہیں. ایک یہ کہ یہ ضیق نہیں ہے وقت اس کا، کہ واجب نہیں کہ ابھی دے، واجب ہے لیکن فوراً دینا واجب نہیں، کہ اپنے وقت مقررہ سال کے لحاظ سے وہ روک. جیسے نماز ظہر کے اول وقت پڑھنا واجب تو نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھنا واجب تو نہیں ہے آخر وقت تک. اور دوسرا تبصرہ امینڈمنٹ یہ ہے اس کے اوپر کہ اگر یہ صرف ہو گیا سارے سال تک تو یہ ساقط ہو جائے. مثلا کوئی پیسے کو جمع کرتا ہے کہ شادی کرے یا گاڑی خریدے یا سفر کرے، کسی وجہ سے بھی سارے سال تک وقت معین تک اس کے اوپر خمس ہے، لیکن اگر خرچ ہو گیا لیکن جس سال اس نے مشین گاڑی خریدی، وہ گھڑی نہیں جو کام کے لیے، اپنے گھر کے کام کے لیے استعمال کے، اس سال اس کے اوپر خمس ہے. لیکن اس سے پہلے اگر جو کچھ اس نے جمع کیا اس پہ خمس ہے. ہاں اگر یہ خمس نہ
اگر یہ خمس نہ دے تو ممکن ہے 1-2 سال جلدی خرید لے گاڑی، یا مثلا دیر سے خرید تو ساقط تو نہیں ہوگا. ہاں مگر یہ کہ کام کر سکتے کہ مرجع تقلید جامع شرائط یا اجازت دے، اس خمس کو بعد میں دے مگر وہ اجازت دے مت، کیونکہ خمس تو ہر دن کا خمس ہے، صرف رخصت دی گئی، اجازت دی گئی کہ سارے سال تک تاخیر کر سکتے. اگر مرجع تقلید مرجع جامع شرائط تو اس کے اوپر اس شرط کے اس مرد کے اوپر پھر کچھ نہیں رہ جائے گا. انسان کا ضمیر آج سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آج اس وقت رات نہیں ہے. وحدت موجودی کہتا ہے شب بھی ہے رات دن بھی ہے، خوب بھی ہے برا ہے، شیطان بھی ہے رحمان بھی، لیکن یہاں پر ضمیر اس کے خلاف ہے. ایک صحیح سالم عاقل انسان جانتا ہے کہ امام حسین اور شمر صلوات اللہ علیہ امام حسین واللعنۃ اللہ علیہ شمر ایک نہیں ہے، ہر اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی. نہیں، مرتد وہ ہے جو ایسی چیز کا انکار کرے جس کا نتیجہ توحید کا انکار یا رسالت و نبوت کا انکار یا معاد و قیامت کا انکار، ورنہ اس طرح کے لوگ مرتد نہیں ہیں. وہی میں نے عرض کیا، ہم قائل نہیں، قائل بہت سے لوگ قائل کہ منکر ضروریات مرتد ہے. منکر اس چیز کا جس کے نتیجے میں ان 3 چیزوں کا انکار ہو وہ مرتد، نہ کہ ہر ضروری کا انکار کرنے والا مرتد ہے. بعض نے کہا ہے لیکن روشن و واضح نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. نعم اي فيه الأجر بلا إشكال، کوئی اشکال نہیں. شاعر میں مقدار الأجر نفس الأجر لا، هذا مقدار اجر ہمیں نہیں معلوم، نفس اجر ہاں اجر مقدار الأجر من مقدار اجر کتنے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اجر ہے یقیناً. ايش قد ما يكون إذا إمام زادة مسلم إمام زادة اي کل حال ہر وہ چیز جو عرفاً شعیر دینیہ ہو، لا 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 عد شعيرة دينية يعني عد تعظيما اگر دینی شریعہ ہو للدين عرفا عد تجليلا تعظيما للدين تعظیم ہو، شعيرة دينية. ہر وہ چیز جو دین کی تجلیل اور کرے اور تعظیم کرو شعیر ہے. على كل ما يرجع إلى الدين، ہر وہ چیز جو چیز دین میں تجلیل کا سبب بنے وہ سب شعائر ہیں، اور ہر وہ چیز جو شعائر ہے اس کا احترام کرنا خود باعث اجر ہے. چیز جو تجلیل دین ہو.
نعم. أي مطلقہ مأموم مطلقہ امام معمون منفرد کہے یا امام معتبر کہے تو کوئی حرج نہیں. ما يخالف کوئی حرج نہیں ہے، ما يخالف کوئی حرج المقدار اس حد تک کوئی مسئلہ تضييق ماكو. اتنا ضیق نہیں ہے مسئلہ. يعني منين يفتهمون هذا كمل الحمد من يقول اب بسم کہیں الله والقل هو الله أحد. مثلا جب کہا جائے کہ سورہ حمد هذا پڑھا تو مستثنى یہ استثناء ہے، هذا ذكر یہ ذکر ما ہے، يخالف. کوئی حرج نہیں. إنصات واجب هسه مو لازم إلا ينصت في القرآن الكريم أكو أنصت وهذا مستحب. قرآن میں ہے على انصتو، فكرة منا وما ينصت لیکن کچھ چیزوں صلاة میں مو سقوط باطلة. نہیں ہے، صلاۃ باطل نہیں ہوگی. بله جی محل خلافه. اختلاف ہے اس میں علماء. حضرت فرمودن که حضرت درش نے فرما نماز نخونه. اس پر نماز نہ پڑھیں. بعضی فقها از این استفاده کردن بعض معنی که فقها نجسه. نے اس بعضی سے فقها که استفادہ کیا ہے برداشت کہ منم نجس ہے، اور همینه بعض لوگ اس سے گفتن یہ نه نتیجہ ما نکالا در کہ میرا نظر نماز بھی ہے کہ میرا تنها نماز نجس نیست که صرف نماز نماز میں نداره یه نجس چیزای نہیں ہے نجس کہ هم نیست لیکن کچھ چیزیں و ہیں جو نماز نجس نہیں ہے لیکن نداره. نماز میں نہیں ہے. حالا موی گربه مثلا رو لباس آدم باشه نجس بلی نی کا اما نماز رویا یا نداره. بلی کے این بال که نجس حضرت تو نہیں ہے فرمودن لیکن نماز میں لا صحیح نہیں. تصلی فیه نماز نخون یہ جو این حضرت نے ظهور نداره فرمایا به اینکه کہ این نماز نہ نجسه. پڑھو، اس کا یہ مطلب دلیل نہیں کہ یہ این نجس ہے. نعم وقتی که ہاں یہ ظهور نماز میں نبود صحیح نہیں ہے. شک در نجاست اگر عدم کیونکہ نجاست. اگر ہم شک کریں کہ نجاست ہے یا نہیں تو اصل عدم ثابت نجاست ہے. میکنم مشهور بین اور فقها لہٰذا میں اینه یقین ہے که کہ نجس فقہا کے نیست. درمیان میں مشہور ہے کہ یہ نجس نہیں. نه نہیں کوئی اشکال نہیں، کیا حرج ہے. اگر نجس گفتیم نیست اگر ہم که نے کہہ دیا کہ میگیم نجس نجس نہیں ہے نیست کہ ہم دیگه یقیناً همینه. نجس نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. حالا الان یادم نی مجھے اما تو ابھی ذہن میں رساله نہیں داره ہے، لیکن مسئله رسالے میں یہ مسئلہ بہت تفصیل سے ببینید ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. شلون کس طرح؟ ای بدون کلمت و اشهد بغیر کلمہ اشہدو کو روایت جو ہے، جو روایت مصباح مصباح میں جو بعد روایت ہے الشهادة الثانية کہ دوسری شہادت کے بعد دوسری گواہ بدون أن وَأَنَّ يقول أشهد بغیر اشہدو کے جملے کے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي، نعم الولي هذا ما يخالف اس میں کوئی حرج نہیں ہے. في الصلاة نماز میں بالأذان لا ما يخالف اذان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. الأذان والإقامة ما يخالف اذان و اقامت میں کوئی الصلاة مسئلہ نہیں، صرف نماز کی بات. بتشهد الصلاة تشہد نماز میں اس جملے کو بغیر اشہدو کہنے میں کوئی حرج نہیں. بله بله جی اگر استطاعت از قبل مستقر نبوده اگر پہلے سے استطاعت نہیں تھی، قائم نہیں ہوئی تھی، یه وقت جیسے از قبل جیسے تونسته بره حج پولم جا داشته سکتا تھا حج پہ، نرفته پیسہ تھا حالا نہیں گیا، بعد سالها که اب اسم بیسی کرده اب جب نام لکھا دیگه نمیتونه بره. اب نہیں جا سکتا، این نه هر جوریه باید قرضم اس کو بکنه چاہے بره قرض لینا پڑے تب بھی جانا اشکال پڑے گا. نداره. اما اگر ہاں نه لیکن اگر امسال مستطیع شده آج مستطیع اسم ہوا، نوشته نام بعد لکھوایا، شما بعد 13 سال اسمش در اومده 13 سال بعد اس پول کا نام اضافی آیا، میخوان اونو نداری اصلا مستطیع نیست. اضافی پیسے کی ضرورت ہے، یا مستطیع نہیں ہے اصلا. اب نه مستطیع نیست. مستطیع نہیں ہے. استقرار که عرض کردم استقرار جو میں یعنی نے عرض کیا زمانهای یعنی سابق جس طرح پرانے میشده زمانے بره و یعنی جا میتونسته با سکتا تھا، همون پول راه هم اسی باز پیسے سے جا بوده سکتا تھا، و راستہ بھی مع کھلا ذلك تھا، بیمحلی کرده پھر نرفته. بھی نہیں کیا، توجہ نہیں کی، حالا نہیں که کیا. میخواد بره اب نمیتونه جو نه جانا این چاہ رہا ہے تو پیسے حج نہیں ہیں یا حج مستقر میں شده مہنگا ہو در گیا، ذمش کہ اب یہ اس کے لیے حج مشہور کا علماء بره. ہے کہ جیسا بھی ہو جانا پڑے، کیونکہ جا سکتا تھا پہلے وہ نہیں گیا. نعم اي ليش لا هذا تجي کیوں نہیں؟ عرفا يعتبر ها عرفاً اس کا مو اعتبار لازم يكون مزار
ضروری نہیں مزار ہونا ضروری نہیں، مسجد سہلا، مسجد رسول، مسجد کوفہ، مسجد سہلا، قلت مو لازم عمومات عندنا، عمومات ہے ہمارے پاس، ضروری نہیں ہے کہ ما يعتبر عمومات میں ہر چیز معتبر، ہر وہ چیز تو تجلیل ہو اور تعظیم ہو، دین کی تجلیل ہو، مسجد دین کے حصہ میں سے اس کا اعتبار، عمومات اس کو خاص روایت کی ضرورت نہیں ہے ان طرح کے مسائل میں. جی فقہا کے درمیان مشہور کہ خاتون کی عورت کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو چھپائے، کہ اپنی آواز کو دوسروں سے، اور حرام بھی نہیں ہے رجل پہ کہ وہ اجنبیہ خاتون کی آواز، مگر اس کے اندر ریبہ نہ ہو، یعنی طلب شہبت نہ ہو، یعنی کہ لذت اگر ہو دونوں کے لیے تو پھر اس میں حرام ہو جائے گا، اس کو ریبہ کہتے ہیں. یا یہ اپنی آواز کو اس طرح بدلتی ہے، یا یہ آواز جو ہے یہ ترنم والی ہو جائے، مثیرہ ہو جائے، لوگوں کو اپنی طرف جلب کرے. یعنی خاتون اس طرح کے آواز کو اس طرح سے آواز کہ مثیر ہو جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے. لیکن اگر اپنی آواز کو نہیں بدلتی ہے، مغنی نہیں کرتی ہے، تو خود آواز کا پردہ واجب نہیں ہے اور سننا بھی حرام نہیں، نہ مرد پھر حرام ہے سننا، نہ عورت کے لیے آواز بلند کرنا، صرف ان دو صورتوں میں. اور وہ اگر کوئی اس کو سنتا ہے اور رقیق نہیں ہے، کوئی اگر اس سے غریزہ جنسی کا سبب بنے تو حرام ہو جائے گی. اگر یہ نہیں، یہ اس طرح کا سننا یا استماع کرنا جس سے لذت جنسی کا سبب بنے وہ حرام. اس کے خاتون کے لیے بھی ایسی آواز کا نکالنا منع ہے، لیکن باقی کے لیے کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں، اتفاقاً یہی ہوتا ہی تھا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا. یہ حضرت باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 7 ذی الحجہ کو ان کی شہادت کہ آپ نے امام صادق کو پیسے دیے کہ آپ نے 10 سال تک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مینا میں عورتوں کو دیتے تھے کہ جو نادبہ کی جمع ہے، جو مؤنث ہے، دیگه خاتون کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس چیز کہ یہ روئیں گریا کریں مینا میں، یہ عورتیں بیٹھیں آپس میں اپنے ساتھ مل کے آواز نکلیں اور امام باقر کے مصائب پڑھیں. کیوں مینا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے اس زمانے، لہٰذا اگر عورتیں آپس کو ملا دیں اور ان کی آوازوں کے اندر آواز عام آواز میں پڑھیں اور ندبہ کوئی حرج، ندبہ کا مطلب تو آواز بلند کرنا ہے، عام بات کرنا تو نہیں ہے. ندبہ یعنی گریا اور شیون ازداری کرے بلند آواز سے، آہستہ آہستہ نہیں ہے، بلند آواز سے. روایت نہیں کہ 10 حضرت پانچویں امام نے چھٹے امام کو پیسے دیے اور 10 سال تک آپ نے کچھ پیسے ہر سال کچھ خواتین کو جو پڑھنے کو جانتی تھی مینا میں، اور وہ جا کر مصائب پڑھتی تھی اور ازداری کرتی تھی امام باقر علیہ السلام. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں. ائمہ اسوا ہے، نمونہ عمل. غیر امام کے لیے بھی دیں، کوئی حرج نہیں، کریں کوئی حرج. صرف شرط یہ آواز رقیق نہ کریں، خضوع کے ساتھ، قول کے ذریعے یعنی آواز کے ذریعے سے طلب جنسیت نہ ہو، باقی صحیح ہے. شرط وجوب عینی امام
इमाम मासूम मबसूतुल यद जिसके हाथ खुले हुए हों, जबकि इमाम सादिक नहीं थे। फुक़हा के दरमियान यही मशहूर। गैर सूरत में वाजिब ऐनी नहीं है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। موفقين. لقلبي المرام رب وسعت كل شيء رحمة أنا شيء من الأشياء